افغانستان پر طالبان کو کنٹرول حاصل کیے 15 روز ہو گئے ہیں۔ تنظیم کے ایک سینئر رہنما نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ طالبان اپنی کابینہ تشکیل دے کر جلد حکومت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ طالبان امیر سمیت اعلیٰ ترین قیادت اس سلسلے میں قندھار میں مشاورت کر رہی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تک کسی سیاست دان کو حکومت میں شامل کرنے پر معاہدہ نہیں ہوا، اور بقول ذبیح اللہ کے حکومت میں شراکت داری ہماری توجہ کا مرکز نہیں ہے۔ اگرچہ قوم سے خطاب میں ایک اور سینئر طالبان لیڈر شیر محمد عباس تانکزئی نے کہا تھا کہ طالبان ایسی حکومت بنانا چاہتے ہیں جس میں سب کی نمائندگی ہو اور وہ اندرون اور بیرون ملک قبولیت بھی حاصل کرے۔ اب افغان طالبان کو ایسی قوت کے طور پہ تو دنیا جانتی ہے جس نے 20 سال امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے جنگ کی، لیکن ان 20 سالوں میں تنظیم کے بارے میں بہت کچھ خفیہ بھی رہا اور اب بھی بہت کچھ واضح نہیں ہے۔ مثلا تنظیم کے امیر تو ملا ہیبت اللہ اخندزادہ ہیں، مگر نہ ہی وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں نظر آئے اور نہ اس وقت حکومت سازی کے لیے دوسروں سے جو مذاکرات جاری ہیں ان میں وہ نظر آ رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ آمد کے بعد ان کی طرف سے صرف ایک چھوٹا سا بیان سامنے آیا۔ ملا عبدالغنی برادر اور حقانی نیٹ ورک کے سینئر رہنما انس حقانی سمیت کئی سینئر طالبان رہنما افغان سیاستدانوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، جبکہ میڈیا میں بطور ترجمان ان دنوں جو ذبیح اللہ مجاہد نظر آ رہے ہیں ان کی شناخت پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی ذبیح اللہ ہیں جو کئی سال طالبان کی طرف سے بیانات جاری کرتے رہے، یا اسی نام سے کوئی اور نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب تک میڈیا نے بھی ذبیح اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ تو طالبان کے امیر کہاں ہیں یہ واضح کیوں نہیں کیا جاتا، اور جو لوگ سامنے آتے ہیں ان کی بھی شناخت راز کیوں رکھی گئی؟ ایسے ہی کچھ معاملات کی تفصیل آج ہم جانیں گے وائس آف امریکہ کے نمائندہ شمیم شاہد سے، جو پشاور سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ شمیم شاہد، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ اب ملا ہیبت اللہ کی قندھار کی ایک لائبریری میں تصویر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، لیکن عام طور پہ ملا ہیبت اللہ نہیں نظر آتے، جس طرح طالبان کے سابق امیر ملا عمر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ تو اس بارے میں بتائیے کہ کیوں ہیبت اللہ نظر نہیں آتے؟ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے سیکورٹی تھریٹس، کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ملا محمد عمر اخون جو تھے وہ کافی عرصے تک انہوں نے کوئی تصویر نہیں بنائی تھی، جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہے تھے، جبکہ ملا اختر منصور جو تھا اس کی تصاویر سامنے آئی تھی تو وہ اس کو پھر ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ 25 مئی 2016 کو اس تحریک کی سربراہ اسی وقت بنے جب اختر منصور امریکن ڈرون کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی اور کسی بھی تقریب میں اپنی تصویر کو پبلک میں جانے نہیں دیا ہے، اور نہ ابھی تک گیا۔ اس کی اصل وجہ تو یہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کی کئی ایک اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، جس طرح ملا عمر اخون جو تھا وہ 2001 کے بعد جب طالبان کا حکومت ختم ہو گیا تو اس کے بعد بھی وہ اچھا شمیم شاہد، یہ بتائیے گا کہ ذبیح اللہ مجاہد کی شناخت کے بارے میں بھی کیا کوئی ٹھوس معلومات ملی ہیں؟ ابھی تک یہ جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا کابل سے ایک تصویر آیا تو اس کے بعد مجھے جان اللہ ہاشمزادہ کا جو اسسٹنٹ تھا وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا، تو اس نے وہ اسی انٹرویو میں شامل تھا جو رابرٹ کے ساتھ کیا تھا، CNN کا ایک نمائندہ تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ تو وہی ملا ذبیح اللہ نہیں ہے اور کوئی اور ہے۔ اسی طرح یہاں کی جو افغان سرکل ہے جو طالبان اور مختلف جہادی گروپوں میں بہت زیادہ قریب تھے، ان میں سے 2-3 بندوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہی ملا ذبیح اللہ نہیں ہے جو 2001 میں وہاں پر سامنے آیا تھا۔ تو یہ ان کے بارے میں بھی کوئی دقیق سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی ملا ذبیح اللہ ہیں جو پہلے طالبان کے ترجمان تھے یا نہیں، اور نک رابرٹ CNN کے تھے جنہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا جس میں ایک ذبیح اللہ مجاہد نے ان سے بات چیت کی تھی۔ اب یہ بتائیے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ طالبان جو حکومت سازی کر رہے ہیں اس کی کابینہ میں رہبر شورا کے ارکان ہوں گے، یہ رہبر شورا کیا ہے اور اس کے اہم جو رہنما ہیں ان کی شناخت کتنی واضح ہے؟ یہ رہبر شورا جو ہے وہ طالبان کی سب سے سپریم کونسل ہے اور یہ کوئٹہ شورا میں شامل لوگ ہیں، اور اس میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو طالبان کی ملا عمر اخون کے ساتھی تھے یا ان کی ملٹری کمانڈ میں ہے یا ان کی پولیٹیکل آفس میں ہے۔ میرے خیال میں ان کی صحیح تعداد تو انہوں نے نہیں بتائی ہے، مگر یہ 20 سے کے لگ بھگ ہے، اور اس میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو ماضی میں بھی
तालिबान की हुकूमत में शामिल थे, माजी में तालिबान की लीडरशिप में शामिल थे, कुछ इसमें दोहा कॉन्फ्रेंस जो दोहा पॉलिटिकल ऑफिस है उसी में भी शामिल है। तो ये वही लोग हैं। अब इनके नाम तो सामने नहीं आए, मगर जहाँ तक मुझे मालूम है तो इसमें मुला बिरादर अखून के अलावा और मुला हिबतुल्लाह के अलावा इसमें शहाबुद्दीन दिलावर है, इसमें सिराजुद्दीन हक्कानी है, और इसमें एक दो और है जो पहले बनी सदर इब्राहिम के नाम से जाना सही। तो तकरीबन 20 से 25 के करीब लोग हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका की आज एक स्टोरी भी शाया हुई है इसी हवाले से, उसमें मज़ीद हमारे व्यूअर्स को तफसील भी मिलेंगी। आखिर में शमीम साहब ये बताइएगा कि तालिबान जो मुख्तलिफ ओहदों के लिए इंतखाब करते हैं, ख्वाह वो रहबर शुरा के लिए हो या बाद में मुख्तलिफ जो अपने कमीशन होंगे उनके लिए वो किसी का इंतखाब करते हैं, किस बुनियाद पर करते हैं, किस तरह ये अमल क्या होता है? इसमें ज़्यादातर अमल तो ये होता है कि कितने मुला उमर अखून या उनकी जो डिप्टीज है उनके साथ है, बाकी जो वो ये वही लोग होते हैं जो मिनिस्ट्रियल ओहदों पर नामजद किए जाते हैं या मिलिट्री ओहदों पर नामजद किए जाते हैं, जबकि जो दीगर लोग हैं उनके साथ करीबी रुतबत की बुनियाद पर लोगों को शामिल किया जाता है। और शमीम शाहिद बज़रिया स्काइप हमारे साथ पेशावर से इन तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया।